صاحب یہ جو ریسرچ کی جاتی ہے یونیورسٹیز میں، ایم فل میں، پی ایچ ڈی میں یا ایون بی ایس میں، تو ایک ریسرچ کے دوران کن کن مشقتوں سے ایک اسکالر کو گزرنا پڑتا ہے؟ جی دیکھیے، ایسا ہے کہ ریسرچ جب ایم فل کی سطح پہ کنڈکٹ ہو یا پی ایچ ڈی کی سطح پہ کنڈکٹ ہو، اس کی جو اسپرٹ ہے اس کے مطابق جب ایک اسکالر کام کرتا ہے تو اسے بہت سی مشقتوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلی جو اسے جس چیز کا سامنا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹاپک کا انتخاب۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کسی بھی عنوان کے اوپر کوئی بھی بات لے کر اس کو زیر بحث لا کر، زیر تحقیق لا کر اس پر اپنی تحقیق کا آغاز کر سکتا ہے، بلکہ عنوان کا انتخاب یہ کسی بھی اسکالر کے لیے سب سے مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے۔ اور پھر یوں بھی نہیں ہوتا کہ ایک اسکالر کے ذہن میں ایک عنوان آ چکا اور پھر اس نے اس کے اوپر اپنی ریسرچ شروع کر دی، بلکہ اس کے لیے سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو اپنے سپروائزر کے ساتھ ڈسکس کرتا ہے، اس کو پھر اس کی جی آر سی کمیٹیاں دیکھتی ہیں، پھر ایک ایکسٹرنل اس کے جو ایگزامینرز ہیں وہ آ کے اس عنوان کا جائزہ لیتے ہیں کہ آیا یہ عنوان اس قابل ہے کہ اس کے اوپر کام بھی ہو سکتا ہے ریسرچ کا یا نہیں۔ اس میں جو اسکالر کو پیش کرنا پڑتا ہے وہ ہوتا ہے لٹریچر ریویو۔ لٹریچر ریویو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسکالر جس موضوع پر تحقیق کا ارادہ رکھتا ہے اس کے اوپر اس کی گرفت کتنی ہے، اور اس سے پہلے اس عنوان کے اوپر کس نوعیت کے کام ہوئے ہیں، کس زمانے میں کام ہوئے ہیں، ان کے اور اسکالر کے کام کے اندر بنیادی ریسرچ گیپ کون سا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب اسکالر ان ساری چیزوں کو ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر وہ کسی بھی عنوان پر ایک مقالہ لکھنے کا مجاز ٹھہرتا ہے۔ اور جب وہ مقالہ لکھتا ہے تو اس دوران جو اس کے لیے سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے مقالے کے اندر لکھی ہوئی چیزیں باحوالہ ہوں۔ اس مقالے کے اندر وہ جو بھی جن چیزوں سے بھی وہ استفادہ کرتا ہے تو وہ باحوالہ ہونی چاہیے، جسے ہم مصادر اصلیہ اور ثانوی مصادر سے تعبیر کرتے ہیں۔ ریسرچ کے اندر ایسا نہیں ہو سکتا کہ مقالہ نگار نے کوئی بات کہی اور پھر وہ اس کو کسی سنی سنائی بات کے ساتھ نتھی کر دے اور یہ کہہ دے کہ یہ بات یوں ہو گئی ہے اور اسے تسلیم کر لیا جائے۔ ایسا نہیں ہوتا، اسے اس کے مصادر اصلیہ سے بیان کرنا پڑتا ہے، اور یہی ریسرچ کی خصوصیت ہے۔ اور اگر آپ مجھے کہنے دیں تو میں واضح طور پہ کہوں کہ اسلامی علوم کی یہ خصوصیت رہی ہے کہ ہمیشہ سے جب بھی کوئی بات کہی ہے تو وہ بحوالہ کہی ہے۔